Assalamu alaikum. I'm Aisha Mudassir, and this is the fourth one lecture and the second one video clip of this lecture. اور اس سیکنڈ ویڈیو کلپ میں آپ جو غزل ہماری پہلے کلپ میں پوری ہو چکی ہوئی تھی، آخری شعر ہم نے پڑھ لیا چوتھے لیکچر کے پہلے کلپ میں، اور اب ہم اس کی مشق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب مشق میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سارے سوالات کے جوابات میں ود پریزنٹیشن آپ کو لکھے ہوئے جو ہے وہ ڈسپلے کرتی ہوں۔ جی بیٹا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اپنے جو رجسٹر کا جو پیج ہے اس کے سٹارٹ میں یہاں میں تھوڑا سا یہ سائڈ پہ لکھا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بالکل درمیان میں لکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، بالکل درمیان میں لکھنا ہے۔ مشق، اس کی ہیڈنگ دی، مشق کی ہیڈنگ دی، اس کو دیکھیں انڈر بریکٹ کیا، اور نیچے سے چاہے تو آپ اس کو انڈر بریکٹ اسی طرح رہنے دیں، چاہے آپ اس کو نیچے انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہلی غزل کے ایکسرسائز میں تھوڑی سی چینجنگ رکھوں گی اپنی، مطلب یہ ہیڈنگز آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ غزل میں آپ کو یہ ساری ہیڈنگز درمیان میں دکھاؤں گی، اس کو کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ جی، اب سب سے پہلا سوال تھا اس ایکسرسائز کا کہ مختصر جوابات دیں، ٹھیک ہے، مختصر جواب دینے کا اس کا پہلا سوال ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے یہ بال پوائنٹ یوز کی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پوائنٹر یا پین یوز کرنا ہے، اوکے۔ بورڈ میں دونوں انکس چلتی ہیں، مارکر کی دونوں انکس چلتی ہیں، بلیک اور بلو۔ اب جواب کیا ہے؟ اس غزل میں الفاظ کون کون سے ردیف ہیں؟ کیسی ہے، یہ جو لفظ ہے یہ بطور ردیف استعمال ہوا ہے، ہر جگہ آپ کو غزل میں نظر آئے گا کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف، جو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بیٹھنے والا، پیچھے آنے والا۔ سواری کے اوپر جو دو سوار ہوتے ہیں ان میں جو اس کے پیچھے پچھلا ہوتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسی ہے، یہ جو لاسٹ ون جو پچھلا لفظ ہے اس کو ہم ردیف بولیں گے۔ اب دوسرا آپ کا سوال ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ اب قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کسے کہتے ہیں یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہو، تو اب یہ میں وہ صرف نکال کے دکھا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس غزل میں کون کون سے ہیں؟ 4 قافیے انہوں نے بولے نکالنے کو، حباب، سراب، گلاب اور خواب وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ میں نے یہاں لکھا ہے، لیکن آپ اس لائن کے سٹارٹ میں لکھیں گے، اوکے۔ آگے ہے جیم والا آپشن جو سوال کا ہے کہ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب ہوگا، جی اس کا جواب ہے دوسرے شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، ایسے ہی تھا نا، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ آپ کا اگلا کویشچن ہے کہ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ میر نے محبوب کی نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب جیسا قرار دیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی جس طرح ہم نے تشریح پڑھی ہے، کچھ بھی مس نہیں رہے گا آپ کو، آپ فوراً ایٹ دس پارٹ اس کا جواب دے پائیں گے۔ اب آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جوابات میں نے درمیان میں موٹا مارکر استعمال کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جو کی ورڈز ہوتے ہیں امپورٹنٹ اہم الفاظ، ان کو ہم پرومیننٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اردو میں ہی نہیں، اردو زبان کی جتنے سبجیکٹ ہیں ان میں بھی اور انگلش میں بھی ایسے ہی جو کی ورڈز ہوتے ہیں، جو اہم الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم مارکر کے ساتھ پرومیننٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب جیسا قرار دیا ہے، اب یہ دونوں امپورٹنٹ ورڈز تھے، اس لیے میں نے ان کو مارکر کے ساتھ پرومیننٹ کیا ہے۔ آگے ہے، یہ ہاں میرے سے اوپر لکھا گیا ہے، اس کو میں نے اسی لیے ایرو کھینچ دی ہے، یہ آپ نے نیچے والی لائن پہ لکھنا تھا۔ شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ ون مور تھنگ بیٹا، جہاں جہاں آپ کو انورٹڈ کاماز نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ اسی طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تخلص کے اوپر بھی سائن، یہ ساری پنکچویشن جو ہے نا، رموز و اوقاف اس کو بولتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔
اب اضطراب کی حالت میں شاعر کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے. یہی چیز ریپیٹ کی تھی نا غزل میں. آپ کا آگے کویسچن نمبر 4 ہے کہ درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ اب وہ مرکبات کون سے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ میں نے ایک گراف بنایا ہوا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جی یہ ہیں آپ کے مرکبات کا گراف، ٹھیک ہے. چاہے آپ یہ الفاظ کو نہ لکھیں، اس کی بجائے آپ مرکبات ہی لکھیں اور ادھر ان سارے مرکبات کے نام، اسم کی جمع اسما، ٹھیک ہے. اب چشم دل، میم کے نیچے زیر ہے کسرہ، اس کو میں نے غزل میں بھی غزل پڑھتے ہوئے بھی میں نے ساتھ ساتھ مینشن کیا تھا. جس کے نیچے پہلے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے، دو اسم آپس میں جڑ رہے ہوں، تو اس کسرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کا کے کی، ٹھیک ہے. اب چشم دل مطلب دل کی آنکھ، تو کا کے کی حرف جن دو اسما کے درمیان ہو یا یہ کسرہ کی نشانی ہو، علامت ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب اضافی. ایسے ہی اس کے لب مرکب اضافی کہلائے گا. آتش غم، غم کی آتش مرکب اضافی کہلائے گا. اس کا در مرکب اضافی کہلائے گا، ٹھیک ہے. یہ سارے مرکب اضافی کی قسمیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں تھیں. آگے سوال نمبر 5، مطلب جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جو سوالات امپورٹنٹ ہیں، میں نے ان کو صرف آپ کو یہاں پریزنٹیشن کے طور پہ سامنے پیش کیا ہے. اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں. اب مطلع کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلا شعر، یہ انشاءاللہ اسی ایکسرسائز میں آپ اس کی ڈیفینیشن بھی اچھے سے تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے لیکچر میں، اگلا جو آپ کا 5th لیکچر ہوگا، اس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. مطلب پہلا غزل کے پہلے شعر کو بولیں گے، ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیلڈ اس کی تعریف جو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں نظر آئے گی. پہلے شعر کو مطلب، اور آخری جو شعر ہے جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مقطع ہے، ٹھیک ہے. اب ایک یہ جو چیز ہے نا قافیے کی، میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں کہ قافیہ یہاں آپ لوگ موسٹلی پورے ایک لفظ کو بولتے ہو، جبکہ حقیقت میں قافیہ کیا ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں، ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے اگر اعراب لگائیں ہم، یہ دیکھیں، حباب، سراب، گلاب اور خواب، ٹھیک ہے. اب یہ اعراب لگے. اب دیکھیں الف اور بے، اس کے الف سے پہلے الف ما قبل مفتوح، مطلب اس الف سے پہلے کیا ہے؟ فتح ہے، مطلب زبر ہے، زبر کو کہتے ہیں فتح، ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر ہے، اس کی آواز اوپر کو اٹھائی گئی ہے. باب، حقیقت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قافیہ کس کو بولتے ہیں؟ باب، راب، آب، آب دونوں میں سیم ہے نا، آپ کو آواز نظر آ رہی. حباب، سراب، اس میں ہے اور بے چینج ہے یا سین اور رے چینج ہے، لیکن اوپر کو آواز کا جانا اور بے کا سیم ہونا اور اس کا ساکن ہونا سیم ہے. باب، سراب، گلاب، آب، سیم لگ رہا نا. آب، ان سب الفاظ میں آپ کو آب کی آواز جو نظر آ رہی ہے نا، یہ سیم نظر آ رہی ہے. گلاب اور خواب، یہ جو آخری ساؤنڈ آپ کو نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، اس کو حقیقت میں قافیہ بولتے ہیں، پورے لفظ کو نہیں بولتے. آپ کا گریڈ کیونکہ چھوٹا ہے اس لیے آپ لوگ ابھی اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں اس کی ڈیٹیل سامنے آتی ہے آپ کے. جو آپ ہائی کلاسز میں جائیں گے، ڈگری کلاسز میں جائیں گے، آپ کو ان سب الفاظ کی جو اصل ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کی گرامرٹیکل کیا انویسٹیگیشنز ہیں، ٹھیک ہے. حباب، ایکچولی یہاں پہ جو آخری جو یہ ساؤنڈ ہے بے کے، بے سے پچھلی، باب، آب، آب، یہاں پہ بھی آب اور یہاں پہ بھی آب، تو یہ والی ساؤنڈ جو لاسٹ ہے نا، اس کو قافیہ بولتے ہیں. اوکے بیٹا.
بیسٹ آف لک. آج کے اس جو لیکچر جو 4 ہے آپ کا، اس میں یہ صرف دونوں چیزیں تھیں، ایک آپ کا آخری شعر اور دوسرا ایکسرسائز کا شارٹ کویسچنس، اور ساتھ میں جو امپورٹنٹ اس میں جو چیزیں تھیں ایکسرسائز کی وہ ہم نے اس کو پڑھا. اب ہم پھر بک کی جانب آتے ہیں. جو نوٹ ڈاؤن کرنے والی تھی چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب ایکسرسائز میں جو باقی چیزیں، حالانکہ وہ بورڈ میں امپورٹنٹ نہیں ہیں، کبھی آئی نہیں بورڈ میں، لیکن پھر بھی میں اس کو سالو کروا دوں گی آپ کو. آپ کا جو پہلا ہے کویسچن، یہ سارے شارٹ کویسچنس کا تھا، یہ آپ نے کر لیے. اب پریزنٹیشن کے ساتھ دیکھے، اور الفاظ اور اس کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال، یہ بیٹا 9th کلاس میں بالکل بھی نہیں آتا، نہ ایون کہ 10th میں بھی جملے نہیں آتے. ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی ضرور آتے ہیں، اور ان سب الفاظ کے معنی آپ پڑھ چکے ہو. ٹھیک ہے، اور ود ریٹن پریزنٹیشن آپ کو میں بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں یہاں ایک بار ڈسپلے کرتی ہوں. جی، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کس طرح ہیڈنگز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس طرح اس کا کالم بناتے ہیں اور آگے معنی کیسے لکھتے ہیں. یہ سارے جو ابھی آپ کے ایکسرسائز میں تھے، ہستی، حباب، نمائش نہیں تھا اس میں لفظ. ٹھیک ہے، سراب لفظ ہے، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. اس سے اگلا اوقات لفظ ہے، یہ حیثیت بساط ہے، بساط ہے، اور اضطراب یہ لفظ ہے، اور دوسرا خانہ خراب لفظ ہے آپ کا. اس کے معنی آپ کو یہ سب میں کروا چکی ہوں. وہ غزل میں بھی ساتھ ساتھ بتا چکی ہوں کہ تباہ حال اور آوارہ شخص جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے نیم باز. یہ ہے نیم باز، آدھی کھلی ہوئی، مطلب نیم با، آدھی کھلی آدھی بند آنکھیں، اور مستی، نشہ، خمار اور بے ہوشی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ورڈ میننگ آپ کو میں بتا چکی ہوئی تھی، لیکن پھر سے میں نے یہاں ڈسپلے کر دیا. جی، نیکسٹ آپ کا کویسچن ہے یہاں پہ کالم میچنگ ہے. یہ بہت سمپل سی چیزیں، یہ بورڈ میں آتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو ذرا دیکھ لیں. ہستی کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ حباب کے ساتھ. ہستی اپنے حباب کی سی ہے. نمائش سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، پنکھڑی گلاب کی سی، اور آنکھیں نیم باز، اور حالت اضطراب جیسی، اور دل کباب کی طرح بھنا ہوا، اور مستی شراب کی جیسی، اور آواز جو ہے وہ کھانا خراب جیسی. اور یہ مرکبات والا کویسچن ہم نے یہ ریٹن فارم میں بھی دیکھ لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی. یہ کویسچن بھی آپ نے ریٹن فارم میں دیکھ لیا. آگے مذکر اور مؤنث الگ کریں. بورڈ میں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ہستی کس کو کہتے ہیں؟ ہستی کیسی ہوتی ہے تو مطلب مؤنث ہے. یہ حباب مطلب آبلہ پھولتا ہے تو مذکر ہے. نمائش دکھائی جاتی ہے، مؤنث ہے. تو سراب جیسا ہے، جیسی نہیں ہے، جیسا ہے تو مذکر ہے. لب کھلتا ہے، لب کھلتے ہیں، کھلتی ہے نہیں ہے تو مذکر ہے. بو آتی ہے تو یہ مؤنث ہے. اور کباب بھنتا ہے، بھنتی نہیں ہے، بھنتا ہے تو مذکر ہے. اور مستی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مؤنث ہے. اور شراب جو ہے پی جاتی ہے، اس لیے مطلب یہ اس لفظ جو ہے یہ مؤنث کا ہے. اوکے، ایسے ہی اعراب ہیں آپ کو نظر آ رہے. یہ میں نے اعراب لگائے ہوئے ہیں. حباب ہے کے اوپر پیش، بے پہ زبر ہے، اور اگلے بے کو ساکن کیا ہے. ایسے ہی سراب، نمائش، چشم دل، عالم، اضطراب، تیراب نہیں اضطراب، آتش غم، اور نیم باز. اوکے، ایسے ہی ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. جی، میں نے اب ان کو فل کر دیا. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اور بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. یہاں تک آپ کا آپ کا لیکچر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم غزل، مطلع اور مقطع کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے سمجھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے اس کی بھی سمجھ آئے گی. اللہ حافظ.